السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرات، تمام عالم اسلام کو حضور عرس تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان بہت بہت مبارک ہو۔ آج کے دن اگر لاک ڈاؤن نہیں ہوتا تو ہم بریلی شریف میں پوری دنیا سے تشریف لائے ہوئے علماء کرام کی زیارت کرتے، ان کے بیانات کو سنتے، لیکن لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے ہم ایسا نہیں کر سکے، اور اب ہم اپنے گھروں میں یا اپنی مساجد میں عرس تاج الشریعہ منا رہے ہیں اور نیاز و فاتح دلا رہے ہیں۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی ذات مقدسہ محتاج تعارف نہیں ہے۔ یہ ناچیز آپ کے بارے میں کیا بتائے؟ آپ کی ذات مقدسہ تو اس حدیث کی مصداق تھی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، سچ بولو چاہے تنہا رہ جاؤ، حق بولو چاہے تنہا رہ جاؤ۔ تو میرے حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے ہمیشہ حق ہی بولا اور اس کی پرواہ نہیں کی کہ کون میرا مخالف ہو جائے گا، میرے کتنے دشمن ہو جائیں گے۔ کبھی آپ نے اس کی پرواہ نہیں کی، بلکہ جو شریعت کا حکم ہوا وہ آپ نے واضح طور پر لوگوں تک پہنچا دیا۔ اس میں کسی طرح کی آپ نے کوتاہی نہیں کی، لوگوں تک شریعت کا حکم واضح طور پر بیان کیا، چاہے ویڈیوگرافی کا مسئلہ ہو یا صلح کلیت کا مسئلہ ہو یا اور بھی کوئی مسئلہ رہا، آپ نے کبھی بھی شریعت کے معاملے میں کسی سے سمجھوتا نہیں کیا۔ میرے حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی ذات مقدسہ کا کیا کہنا، آپ کبھی کسی سے نہ ڈرے نہ دبے، اور کیوں ڈرتے کیوں دبتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ غم۔ تو حضور تاج الشریعہ بالیقین اللہ کے ولی کامل تھے، اور آپ کے دل میں کبھی بھی کسی کا خوف، دنیا دار کا خوف نہیں آیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ 1986 عیسوی 1407 ہجری میں حج کے لیے تشریف لے گئے اور نجدی حکومت نے آپ کو گرفتار کر لیا۔ وجہ پوچھنے پر وجہ بھی نہیں بتائی کہ کیوں گرفتار کیا گیا، بس آپ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے، اس لیے آپ کو گرفتار کر لیا گیا، نظر بند کر لیا گیا، 11 دن آپ کو قید رکھا گیا، اور اس پر مزید ستم یہ کیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روضہ مبارک کی حاضری سے بھی محروم کر دیا گیا۔ لیکن جانشین مفتی اعظم اپنے موقف اور مسلک پر قائم رہے، اور ان کے پائے ثبات میں لغزش نہیں آئی۔ اور جب گرفتار کر کے CID نے آپ سے پوچھا کہ آپ حرم میں نماز کیوں نہیں پڑھتے، ہم لوگوں کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے، تو حضور تاج الشریعہ نے فرمایا، میرے مذہب میں اور آپ لوگوں کے مذہب میں اختلاف ہے۔ آپ اپنے آپ کو حنبلی کہلاتے ہیں اور میں حنفی ہوں، اور حنفی مقتدی کی رعایت غیر حنفی امام اگر نہ کرے تو حنفی کی نماز صحیح نہ ہوگی، اس وجہ سے میں نماز علیحدہ پڑھتا ہوں۔
پھر CID نے پوچھا یہ بتائیے کہ وہابی اور سنی میں کیا فرق ہے؟ تو حضور تاج الشریعہ نے فرمایا کہ وہابی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے علم غیب اور ان کی شفاعت اور ان سے توسل اور استمداد اور انہیں پکارنے کے منکر ہیں اور ان امور کو شرک بتاتے ہیں، جبکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے توسل جائز ہے اور انہیں پکارنا بھی، اور یہ کہ وہ سنتے بھی ہیں اور اللہ کے بتائے سے غیب کو بھی جانتے ہیں، اور اللہ نے ان کو شفاعت کا منصب عطا فرمایا۔ اور علم غیب پر CID کے پوچھنے پر آیات قرآن سے بھی آپ نے دلیلیں دیں اور یہ بھی ثابت کیا کہ نبوت اطلاع علی الغیب ہی کا نام ہے، اور نبی وہی ہے جو اللہ کے بتانے سے علم غیب کی خبر دے، اور یہ کہ نبی کے واسطے سے ہر مومن غیب جانتا ہے۔ CID کے پوچھنے پر آپ نے یہ بھی بتایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد وصال سبھی غیب کی خبر ہے، اس لیے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت باقی ہے، اور نبوت غیب جاننے ہی کو کہتے ہیں۔ پھر یہ کہ آیتوں میں ایسی قید نہیں ہے جس سے یہ ظاہر ہو کہ بعد وصال سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علم غیب نہیں جانتے ہوں۔ ذات میرے حضور تاج الشریعہ اپنے موقف پر اڑے رہے اور سعودی حکومت کے آگے نہ جھکے۔ 11 دن آپ کو جیل میں رکھا گیا۔ آج لوگ جیل میں جانے سے ڈرتے ہیں اور غلط فتوے دے دیا کرتے ہیں کہ کہیں ہمیں کوئی گرفتار نہ کر لے، کہیں ہمیں کوئی پکڑ نہ لے، لیکن میرے حضور تاج الشریعہ نے کبھی شریعت کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا۔ آپ کو 11 دن جیل میں رکھا گیا، پورے عالم اسلام میں احتجاج ہوا اور سعودی حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کو چھوڑا جائے۔ الحمدللہ لوگوں کی محنت اور لوگوں کی دعائیں رنگ لائیں اور میرے حضور تاج الشریعہ کو 11 دن کے بعد رہا کر دیا گیا۔ آپ اپنے وطن تشریف لے آئے، لیکن دیکھیے آپ حق پر کیسے جمے رہے۔ اس کا نتیجہ کیا ملا کہ 21 مئی 1987 عیسوی 1407 ہجری کو سعودی سفارت خانہ دہلی سے جانشین مفتی اعظم کے دولت قدہ پر ایک فون آیا اور خود سفیر سعودیہ نے آپ سے معافی مانگتے ہوئے یہ خبر دی کہ حکومت سعودی عرب نے آپ کو زیارت مدینہ منورہ اور عمرہ کے لیے 1 ماہ کا خصوصی ویزا دیا ہے۔ ابھی جن لوگوں نے گرفتار کیا اب وہی فون کر کے معافی مانگ کر 1 مہینے کا خصوصی ویزا دے کر آپ کو بلا رہے ہیں۔ میرے حضور تاج الشریعہ 22 مئی 1987 عیسوی 1407 ہجری کو سعودی فلائٹ سے وایا جدہ مدینہ منورہ پہنچے۔ سعودی سفارت خانے نے آپ کی آمد کی اطلاع بذریعہ ٹیلی کاسٹ جدہ اور مدینہ ہوائی اڈوں پر دے دی تھی۔ سعودی سفیر مسٹر فواد صادق مفتی نے اس معاملے میں کافی دلچسپی لی۔ جانشین مفتی اعظم عمرہ اور مدینہ منورہ کی زیارت سے مشرف ہو کر سعودی میں 16 روز قیام کے بعد وطن واپس آئے۔ دہلی ہوائی اڈہ اور بریلی جنکشن پر ہزاروں مسلمانوں نے میرے تاج الشریعہ کا پرجوش استقبال اور خیر مقدم فرمایا۔ تو دیکھا میرے بھائیوں، آپ نے میرے تاج الشریعہ عرب کی سرزمین پر بھی رہے تو وہاں کی حکومت سے نہ دبے، جبکہ وہاں نہ کوئی آپ کا رشتہ دار تھا، نہ کوئی آپ کے جو ہے اور کوئی ملنے والے تھے، نہ کوئی اور امداد تھی، لیکن آپ جانتے تھے کہ جس نبی کے دین کے لیے ہم یہ لڑائی لڑ رہے ہیں وہ نبی تو ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ کسی کی مدد ملے نہ ملے اللہ کے رسول ضرور مدد فرمائیں گے۔ اللہ کے رسول کی مزار مبارک کی زیارت اس وقت نہ ہو پائی، لیکن میرے سرکار نے پھر انہی لوگوں کے ذریعے آپ کو دوبارہ
مدینہ منورہ بلایا اور آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روضہ مبارک کی زیارت کی۔ یہ ہیں ہمارے حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسا نہ ہو ہم صرف نام ہی سے جو ہے اپنے آپ کو ان کا مرید کہیں کہ ہم تاج الشریعہ کے مرید ہیں، بلکہ ہمارا کام بھی دکھائے کہ واقعی ہم تاج الشریعہ کے مرید ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی تمام عالم اسلام کو حضور تاج الشریعہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔